کہ بزرگان دین کا علم حاصل کرنے کی جدوجہد، اس کے بارے میں آپ کیا؟ سوال تو بڑا لمبا ہے لیکن اس کا مختصر سا جواب دیں گے جی کہ اس بارے میں بڑا اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے اس پہ ایک بات مختصر سی اشارتاً کہنا چاہوں گا کہ آج لوگ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم حاصل کرنے کے لیے یا کچھ پانے کے لیے نکلے نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے کون غلط؟ جی جی یہ غلط کویسچن، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بھی ٹھیک، کیونکہ میں کریم جانے جانا ہماری سانسوں کے مالک، ہمارے ہر خون کے قطرے کے مالک کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جی جی سارے لوگ غلط نہیں ہوں گے۔ تو جو بزرگان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو یقیناً اگر ہم اس پر عمل بھی کریں یا اس پہ پڑھیں بھی تو ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا بڑا جذبہ ہوگا۔ ایک شیخ ہوئے شیخ بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کون ہستی ہے کہ جس کے ہم اہل سنت بڑی شدت کے ساتھ ہر ماہ 11ویں دلاتے ہیں، جو اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے بغداد میں فرمائے کہ سب ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ وہ امام میں احمد بن حنبل جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل شارٹ سی کویسچن کی آپ نے بات کی ہے، تو فرماتے میں نے کافی عرصہ 2.5 مہینے کا عرصہ طے کر کے جب میں بغداد میں پہنچا تو میں نے کہا کہ یہاں امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بند ہو گیا ہے کیونکہ ظالم بادشاہ ہے، اور آپ پہ 3 طرح کے بادشاہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، فقط اس لیے کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ فرمایا نہیں، جان جا سکتے قرآن مخلوق نہیں، کلام الہی مخلوق نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے قصہ مختصر کہ میں نے کسی سے کہا کہ جناب مجھے ان کی گھر کا ایڈریس بتا دیں، انہوں نے کہا جناب سختی بڑی ہے، اور ایک بندے نے کہا کہ آپ کو میں اتنا کر سکتا ہوں، میں ان کے گھر کے قریب لے کے جاؤں گا، آنکھ سے اشارہ کر کے بتاؤں، انگل کر کے کہا یار یہی بہتر ہے۔ فرمایا جب بتایا گیا سیکیورٹی گارڈ ہے، پولیس ہر طرف گھیرا، گھر کو ہی وہ جیل بنا دیا گیا۔ جی بالکل، یہ ہمارے اسلاف پہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور آج جس قوم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا ہے، یہی وجہ جب ہم اپنے اسلاف سے پیچھے ہٹے ہیں، اسلاف کا دامن چھوڑا ہے، پھر کوئی گستاخی رسول کر رہا ہے، کوئی بے حرمتی قرآن کر رہا ہے، کوئی علماء کرام کا گستاخ بن رہا ہے، تو کوئی 95 کے پرچے کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جب تک ہم نے اپنے اسلاف کا دامن پکڑا ہوا تھا نا، کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی وہ ختم نبوت بکواس بھی کرو۔ تو فرماتے ہیں اس نے اشارہ کیا، میں نے بڑا کچھ سوچا یار امام احمد بن حنبل تک کیسے پہنچا جائے دین حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے بھی اور دوسروں کو قرآن سکھائے بھی۔ فرمایا میں نے سوچا کہ ریڈی لگا لیتا ہوں، لیکن کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا کیا رئیس آدم کا شہزادہ ہو تو کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار لیا، چند پیسوں سے ایک پیالہ خریدا، رسی ڈال کے تو مانگنا شروع کر دیا، اللہ کے نام پہ 1 درہم دے گا؟ فرمایا امام احمد حنبل کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے مانگنا شروع کیا، ایک درہم دیتا ہو۔ جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تو میں نے کہا کوئی اللہ کے نام پہ 1 درہم دے گا؟ تو امام صاحب نورانی چہرہ ہے، سر پہ دستار ہے، بالکل سفید باری ہے، داڑھی ہے، ریش مبارک، چہرے پہ نورانیت پھوٹ رہی ہے، گوڑے ہاتھوں جب درہم ڈالا نا تو میں نے ہاتھ چن کے حضور مانگنے والا نہیں علم حاصل کرنے آیا۔ فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا یار کوئی نہیں ہے، لیکن خیر تو آ گیا حضور کیا کرے؟ فرمایا میں اسی طرح مانگنے آیا کروں گا۔ میں 2 سال گزر گئے، ایسے ہی علم حاصل کیا، پھر وقت کی کایا پلٹی، ٹھیک ہے نا۔ وہ مولا علی پاک کا فرمان ہے نا، یاد آ گیا، فرمایا کمزور سے ڈرا کرو، طاقتور سے نہیں، کیونکہ طاقتور اپنا بدلہ خود لے لے گا لیکن کمزور کا بدلہ اللہ کی ذات لیتی ہے۔ فرمایا پھر وقت آیا، مکافات عمل ہوا، حالات بدلے، پھر نیک دل بادشاہ آیا، پھر مدرسہ قائم ہوا، بڑی اچھی عمارت ہوئی، پھر سارے شاگرد آتے تھے تو فرماتے تھے اے بقی الدین تو اس وقت کا میرا ساتھی ہے جب مجھے قید کر دیا گیا تھا، آج میں تجھے سینہ کھول کے حدیث مصطفیٰ تھا۔ جب ہمارے بزرگوں نے اس طرح کی جدوجہد کی ہے تو میں ناظرین کو بھی یہی کہنا چاہوں گا آپ کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ خدا را کسی کو بھی گھر بیٹھے غلط مت کہا کرے، اصول دین کے لیے نکلے، بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، ہر قسم کا انہیں عہدہ لے کے دے، یہ دنیا کے عہدے ہیں، لینے چاہیے تاکہ کام آتے ہیں، لیکن کوئی عہدہ دین کا بھی لے کے دے تاکہ قبر اور حشر آپ کی بہتر ہو سکے۔ تو کیا کمال واقعہ بیان فرما رہے تھے، جب آخری وقت وہ آیا نا تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ دوسروں کو تو دین پڑھایا جائے گا، حدیثیں پڑھائی جائیں گی، لیکن تمہیں دیا جائے گا۔
اللہ اکبر، تمہیں دیا جائے گا، تمہیں فیض بھی ملے گا، سبحان اللہ۔